اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، مفسرین پر، علماء پر، شہداء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کا باب چل رہا تھا. انشاءاللہ سیرت النبی کے حوالے سے آئندہ آنے والے خطبے سے اپنی گزارشات کو دوبارہ شروع کریں گے. آج آپ کے سامنے گزشتہ خطبے کا تسلسل کہہ لیجئے یا حج کا جو فلسفہ اور مقصد ہے اس کے حوالے سے جو چند گزارشات رکھنی ہے، اس بات کو مکمل کر کے ہم دوبارہ سیرت کی باب کی طرف جائیں گے. جب حاجی احرام پہنتا ہے تو ایک صدا لگاتا ہے میقات پہ پہنچ کے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے بھائیو، آج ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے. گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر تو ہے، اللہ بہت بڑا تو ہے، اللہ علی کل شیء قدیر تو ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ گرنے والا پتا دیکھ بھی رہا ہے، اس کی گرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے قدموں کی چاپ کو سن بھی رہا ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے، لیکن بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے لیکن اولاد دینے والے کوئی اور ہیں. اللہ تو بہت بڑا ہے، رزق دینے کی کنجیاں کسی اور کے پاس ہیں. اللہ تو بہت بڑا ہے لیکن غوث اعظم کوئی اور ہے. میرے بھائیوں، آج آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعوت لے کے آئے تھے جو کفار مکہ کے لیے اجنبی تھی، جو قریش مکہ کے لیے اجنبی تھی. وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، تلواروں کو نکال لیا، سگے رشتہ دار، سگے چچا ابو لہب آپ کا دشمن بن گیا. وہ کیا ایسی بات تھی جو کفار مکہ کو پتہ نہیں تھی؟ آج آپ یہ بات سمجھ جائیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں، مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک رب کو ماننے والے. آپ کے لیے شاید یہ بات اچنبے کی ہو، نہیں، ہرگز اچنبے کی بات نہیں ہے. وننس آف گاڈ ریلیجن، مذہب اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ ہر مذہب کا یہ خاصہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ ایک موفوق الفطرت، ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی ذات ہے جو کائنات کا سارے کا سارا نظام چلا رہی ہے. بعض لوگوں کے لیے شاید یہ اچنبا ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اسی ایک بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جو دھرتی کا، کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. توحید ربوبیت کیا مطلب؟ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں کا قد بڑا ہے. ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں کے بال باڑے ہیں. ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں کے ناخن باڑے ہیں. کافر بھی زمین میں بیج ڈالے گا، بیج نکلے گا، کومپل پھوٹے گی، دھرتی کا سینہ چیرتا ہوا باہر آئے گا.
یہ جو چرند پرند جھرنے نہریں دریا پھل پھول، یہ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیجئے، وہ سب ان باتوں کا قائل ہے کہ ہاں دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے ایک ذات ہے جو رب ہے، رب ہے۔ بعض نے تو ربوبیت کے اندر بھی شرک کر دیا، لیکن بنیادی طور کے اوپر توحید کی اس قسم میں زیادہ لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہو کہ قریش مکہ اور کفار مکہ بھی اللہ کے رب ہونے سے واقف تھے۔ جناب عبد المطلب کے پاس جب لوگ آئے تھے آپ کے دادا کے پاس کہ وہ جو ابراہ نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے کہا جس کا گھر ہے وہ خود ان سے نبڑ لے گا، مجھے میرے اونٹوں کی بات کرنے دو، جس کا گھر ہے جس رب کا گھر ہے وہ خود نبڑ لے گا۔ قریش مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 20 سے زائد آیتیں نازل کی ہیں توحید ربوبیت کے اقرار کے بارے میں۔ ان میں سے بعض آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین و آسمان میں رزق دینے والا کون ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، قوت سامعہ اور قوت باصرہ کا مالک کون ہے؟ کس سے پوچھ لیجئے؟ کفار مکہ سے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قریش مکہ سے پوچھ لیجئے کیا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، کس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے؟ کفار مکہ سے پوچھ لیے قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے اللہ کے رسول، آپ کفار مکہ سے پوچھ لیجئے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا مالک کون ہے؟ آپ کفار مکہ سے پوچھ لیجئے عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ آپ کو یہ سارے کافر کفار مکہ قریش مکہ، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ وہابی ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے کلام حمید میں کہہ رہا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ سارے کے سارے قریش مکہ اور کفار مکہ کہیں گے یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یعنی توحید ربوبیت، رب کا تعارف، یہ مذہب کی بنیاد ہوتا ہے۔ اور اگر میں بات کو اگر مزید بڑھاؤں تو آپ کے لیے شاید اچنبے کی ہو، چاہے ہندو مت ہو، اگر مذہب ہے تو اس کے اندر بھی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے قریب ہونے کے لیے کبھی رام کا واسطہ دیا جاتا ہے، کبھی مختلف بت بنائے جاتے ہیں۔ وہ ان مجرد بتوں کی اور مٹی کی پوجا نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ان کے ہاں نیک اور معتبر لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ رب ہی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد ہی رب کو ماننا ہوتی ہے۔ ہاں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، جو لا دین یا بد مذہب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی ایک طاقت نہیں ہوتی۔ ان کا مقدمہ آج آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ توحید ربوبیت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گویا توحید ربوبیت کے اوپر تو ہر مذہب کا اتفاق ہے کہ ایک رب ہے، ایک نظام چلانے والا، سورج کو، ستاروں کو، کہکشاؤں کو، ملکی ویز کو، ان سب کو بنانے والا ایک ہے، ایک ذات ہے۔ لیکن ہماری ساری زندگی اسی بات پہ گزر جاتی ہے۔ یہ جی دیکھیں پھول ہیں، یہ پھل ہیں، یہ جھرنے ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ گل ہیں، یہ پتے ہیں، یہ تو ہیں، اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا۔ انکار جس چیز کا ہوتا ہے، آئیے اس بات کی طرف آئیے، انکار کس بات کا ہے؟ جب رب کو ماننا ہے، جب رب کو رب مان لیا تو پھر اختلاف کیا تھا کفار مکہ کا، قریش مکہ کا؟ اور آج کل جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لا الہ الا، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہم جو یہ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ بولیے بِعِبَادَتِي۔ اصل بات یہ ہے کہ جب لا الہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ یہ وجہ اختلاف تھا، یہ وجہ نزاع تھی کفار مکہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ یہی وجہ اختلاف آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو، اگر توحید کی یہ قسم سمجھ آ جائے تو شرک کے سارے فلسفے، شرک کے سارے دھندے، شرک کے سارے چکر ختم ہو جائیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب شرک نہیں کرنا کس میں؟ اپنے رب کی عبادت میں۔ شرک نہیں کرنا کس میں؟ اپنے رب کی عبادت میں۔ یہ عجیب بات ہے، رب کو رب بھی مان لیا، توحید ربوبیت بھی ہے، سب مان گئے کہ ہے ایک ذات ہے جو سسٹم اور نظام چلا رہی ہے، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آئے گی، نظر کسی کے لیے، نیاز کسی کے لیے، سجدہ کسی کے لیے، رکوع کسی کے لیے، ذکر کسی کے لیے، دعا کسی سے، یہ عبادت کے جتنے بھی افعال ہیں، یہ عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں، جب تک ان کو خالص ایک اللہ کے ساتھ نہیں جوڑو گے، وَمَن يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ، یہ جو شرک عبادت کے اندر ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، آج کے بعد عبادت کا کوئی فعل اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ذکر بھی ہے، ذکر بھی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ دعا تو نبی کریم نے کہا دعا عبادت ہی ہے، دعا تو عبادت کی جڑ ہے۔ اور یہی تمام باتیں ہم نے غیر اللہ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کفار مکہ نے بھی یہ کہا تھا اللہ کے رسول کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیجئے، کچھ لے دے کے اوپر مان جائیے۔ ہم تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر کوئی ہم نے فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، ان سب کی عبادت کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کر لیں۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کسی مسلمان کے اوپر تان و تشنیع مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح مقصود ہے۔ اللہ کی قسم جو بت بھی ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی نیک ہستی کی تمثیل ہوتی ہے کہ یہ فلاں حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتا تھا، یہ منات کا لات کا بت ہے، یہ فلاں کام کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں گے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو چکر بنایا ہوا ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی یا ان بتوں کی یا ان تمثیلوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ آپ سورۃ زمر آج کھولیے، کھلے دل سے آج کھولیے سورۃ زمر، آیت نمبر 3 پہ پہنچیے، اس کا ترجمہ کسی کا بھی اٹھا کے پڑھ لیجئے، کسی کا بھی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جو کوئی بھی قیامت تک شرک کرے گا، جو کوئی بھی قیامت تک اس عمل میں شرک کرے گا، دعا کے عمل میں یا عبادت کے عمل میں شرک کرے گا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو کسی کو ولی پکڑے گا، قیامت تک اللہ نے دلیل بھی بیان کر دی، پھر بھی ہماری عقل کے اوپر پردہ ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، وہ کہے گا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان مزارات پہ سجدے رکوع نہیں کرتے، یہ ہمارے اللہ کے ہمیں قریب کرنے والے ذریعے اور وسیلے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے ان کو کہہ دو میں قریب ہوں۔ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں اللہ بڑا دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، نہیں تو بڑا دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، نہیں تجھے سیڑھی واسطہ وسیلہ ذریعہ طریقہ ہر چیز چاہیے تیرے تک پہنچنے کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں قریب ہوں۔ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں نہیں بڑا دور ہے، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کی عقل کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ تم کس رسول کے امتی ہو۔ بوانا کے مقام کے اوپر ایک صحابی نے منت مانگی تھی، نظر مانگی تھی کہ میں فلاں جگہ پہ بوانا کے مقام کے اوپر جا کے قربانی کروں گا، یہ تمہارا رسول اور پیغمبر ہے جو تمہیں شرک سے اس طرح بچا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا زمانہ جاہلیت میں وہاں پہ کسی بت کی پوجا تو نہیں تھی ہوتی؟ نہیں۔ وہاں پہ کوئی استھان تو نہیں تھا؟ نہیں۔ وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کا کوئی سلسلہ تو نہیں تھا؟ نہیں۔ وہاں پہ غیر اللہ کی کوئی نظر تو نہیں تھی مانگی جاتی؟ نہیں۔ جاؤ اس جگہ کے اوپر جا کے اونٹ کو قربان کرو، یا جو تم نے نظر مانگی ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ یوفون بالنذر، اپنی نظروں کو مسلمان پورا کرتے ہیں۔
رسول اللہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پہ شرک کا اڈا ہو، دھندا ہو، میرے بہت سے بھائی کہتے ہیں، اعتراض نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فلاں جگہ پہ دیگ دے دی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ نظر منت مانگی تھی، اگر بچہ ہوگا اللہ کے راہ میں فلاں جگہ پہ دیگ دیں گے۔ اللہ کا یہ شکر ہے اب لوگوں میں یہ اویئرنیس کچھ نہ کچھ آ گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ یہاں پہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، 11ویں شریف کا آپ کو علم ہی ہے، ہمارے جتنے گوالے ہیں وہ سب دودھ دیتے ہیں۔ گجر برادری کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ 11 تاریخ کو آپ کے گھروں میں دودھ نہیں بھیجتے، کیوں؟ ان کو کہتے ہیں ہم نے پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ یہ دودھ دینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں یار کم از کم اتنا کر لو کہ ان کی طرف سے دے دو اللہ کے نام پر، تم ان کے نام پہ دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، نظر بھی عبادت کی ایک قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں بجا لائی جا سکتی، تم غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہو۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اب لوگ ہم سے یہ بات کہتے ہیں، ہم دیکھ دیتے ہیں اللہ کے نام کی، لیکن دیتے فلاں دربار پہ ہیں۔ تو ہم ان کے سامنے یہ حدیث رکھتے ہیں کہ نبی کریم نے بوانا کے مقام کے اوپر پہلے تفتیش کی تھی، جس جگہ دے رہے ہو کیا وہاں پہ کبھی سجدہ ہوا ہے؟ وہاں پہ اگر رکوع ہوا ہے تو وہاں پہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ دو، اپنے گھر کے باہر بانٹ دو، اللہ کے نام پہ جو مرضی کرو۔ آج میں اپنے گجر بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ پیر عبد القادر جیلانی کی طرف سے ہی دے دو، ان کے نام پہ مت دو۔ یہ نظر بھی ایک عبادت کی قسم ہے جو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا۔ اگر رسول اللہ نے اجازت دی ہوتی تو ہمارے سر آنکھوں پر ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا مسلک یہ ہے، حدیث رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، ادھر ہی سر تسلیم خم، نظر جھک جائے گی، عقل منطق کے سارے فلسفے زمین بوز ہو جائیں گے، ان کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ جتنا مرضی بڑا ذہین عالم ہو، جتنا مرضی بڑا فقیہ ہو، جتنا مرضی بڑا مجدد ہو، جتنا مرضی بڑا مجتہد ہو، اس کی عقل رسول اللہ کی حدیث کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، امام احمد نے کتاب زہد میں اس حدیث کو لائے اور ابو نعیم بھی لے کے آئے، اور سلمان فارسی سے موقوفاً بھی ثابت ہے۔ کیا لے کے آئے؟ یہ جو نظر کی بات کرتے ہو یار، یہ ہمیں اس چیز سے بھی روکتے ہو، ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دی ہے، اب کبھی غیر اللہ کے نام پہ دینا نہ، کیونکہ عبادت کا کوئی بھی فعل غیر اللہ کے ساتھ نہیں سر انجام دیا جا سکتا۔ اس حدیث کے اندر امام احمد نے جو کتاب زہد میں لے کے آئے ہیں، بڑی ڈرانے والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے میں ایک استھان ہوا کرتا تھا جہاں پہ شرک کے دندے چلا کرتے تھے، وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس کے مجاوروں نے اس کو کہا یہاں سے جو بھی گزرتا ہے اس جگہ کے اوپر، اس بندے کے نام کے اوپر، اس استھان کے نام کے اوپر، اس بت کے نام کے اوپر جو بھی گزرے گا وہ قربانی کر کے جاتا ہے۔ کہا میرے پاس قربانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، پھر تو گزر جائے، ایک مکھی کو پکڑ لا، مکھی کو اس استھان کے اوپر، اس غیر اللہ کے نام کے اوپر قربان کر، تب گزر سکتا ہے۔ اس نے کہا مکھی کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ مکھی کو پکڑا، وہاں پہ قربان کیا اور چل دیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس کو بھی یہی کہا گیا یہاں سے جو بھی گزرتا ہے کوئی نہ کوئی نظر چڑھاوا چڑھا کے جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں گزر سکتا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مکھی کو پکڑ لے۔ ابھی پیچھے بندہ گزرا تھا، اس نے مکھی قربان کی ہے، مکھی کو بندہ بول اٹھا، مکھی کو، مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بھی اڑنے والے پر ہیں، اس کا بھی کوئی دل ہوگا، اس کا بھی کوئی سسٹم ہوگا، وہ بھی سانس لیتی ہے، وہ بھی خوراک کھاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کے آستانے پہ قربان نہیں ہو سکتی، میں مکھی کو بھی اس غیر اللہ کے آستانے پہ قربان نہیں کروں گا۔ ان مجاوروں کو غصہ آیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک مکھی کو غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنے والا، قیامت قائم ہو جائے گی، ہزاروں برس گزر جائیں گے، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور یہ جس نے مکھی کو کاٹنے سے انکار کیا کہ مکھی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کے آستانے پہ کبھی قربان نہیں کی جا سکتی، یہ بندہ قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ توحید کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ یہ جو حج کا فلسفہ ہے
زبان سے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہتے یہ ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بات کئی مرتبہ طلب ہو جاتی ہے، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، اصلاح مقصد ہے. پھر اسی رب کے گھر میں کھڑے ہو کے فون کر رہے ہوتے ہیں، حج ہو گیا جی، عمرہ ہو گیا، فلاں مزار پہ جا کے دیکھ دے آؤ. اسی بیت اللہ میں اسی ایک احرام پہنا ہوا، اسی لا شریک کے نعرے بلند کرنے کے بعد جب عبادات سر انجام دینے کی باری آئی تو تب غیر اللہ کو ڈال لیا. اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے. مانگنے آیا تھا اولاد، ہم نے دے دی. جب اولاد دے دی تو ہمارے شریک ٹھہرانے لگا کہ فلاں پیر کی کرامت ہے، فلاں بزرگ کی کرامت ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے. اور قرآن کی چند آیتیں اتنی سخت ہیں، آج کا معاشرہ اب اس ڈگر پہ جا چکا ہے کہ شاید ان کے ترجمے کا بھی متحمل نہیں ہے. لیکن بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. میرے بھائیوں، آج ہم شرک کے اندر اتنے لتھڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیے ایمانداری سے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے ہر گلی کی نکر کے اوپر کیسے کیسے موجود ہیں. حتیٰ کہ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا، بعض کی بات کر رہا ہوں، اکثر بریلوی جو جید علماء ہیں وہ خود بھی شرک کی نفی کرتے ہیں. اور جو وسیلے کی بات ہے اس حوالے سے جو اختلاف ہے آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھا ہوا ہے، شرک کی نفی کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی تو ہیں نا جو کہتے ہیں جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے قربان جائیں، رب تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اپنی توحید کو بیان کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن پاک میں پتہ کیوں کیسے بیان کی ہے؟ کفار مکہ کا ذکر کر کے. پھر یہ کہتے ہیں یہ جی وابی اہل حدیث جو ہوتے ہیں یہ ہمیں مشرک بنا دیتے ہیں، یہ جی کفار مکہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں مسلمانوں پہ. ہم مسلمانوں پہ قطعاً نہیں لگانا چاہتے، نہ لگاتے ہیں. لیکن اللہ کی اس آیت کی ٹرانسلیشن کسی سے پوچھ ہی لو. اللہ کہتا ہے کفار مکہ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے، کشتیوں پہ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، کانوں کو کھولو، سینوں کو فراخ کرو، اللہ کا واسطہ ہے، تعصب کی چادر کو اتار کے شاید کا ترجمہ پڑھو. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کون؟ کفار مکہ، قریش مکہ، بدترین مشرک جن کے خلاف رسول اللہ نے تلوار کو بے نیام کیا، جن کے کھوپڑیوں کے اوپر نبی آخر الزمان کی تلوار چل گئی. کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ. ان بدبختوں کے بارے میں اللہ رب العزت کلام پاک میں کہہ رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کو خلوص دل سے پکار اٹھتے. تم کہتے ان کو اللہ کا تعارف نہیں تھا، وہ رب نہیں تھے مانتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ، جب گرداب میں پھنستی کشتی تو اس وقت ان کے زبان پہ ایک رب کا نعرہ ہوتا، ایک اللہ کا نعرہ ہوتا کہ اب ہمیں اس گرداب سے کوئی بچائے گا تو وہ رب بچائے گا، وہ اللہ بچائے گا. اور آج کا مسلمان کہتا ہے جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. آپ کو پتا نا اکرمہ بن ابی جہل اسی ملاح کے اسی نعرے سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کیا. بھاگ رہے تھے، کشتی گرداب میں پھنس گئی، لات منات عزا کے واسطے دینا شروع کر دیے کفار مکہ نے. ملا نے کہا نہیں، یہ سمندر ہے، یہ گرداب ہے، یہاں طریقی ہے، دور دور تک کوئی مخلوق نہیں ہے، یہاں پہ صرف ایک ہستی کا نظام چلتا ہے، وہ اللہ ہے. اس کو پکارو گے گرداب سے کشتی نکل جائے گی. اکرمہ بن ابی جہل کے دل کو چوٹ پہنچی. اوہو، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اگر کشتی پہ سوار ہو کے اس رب کو پکارنا ہے تو خشکی میں اس رب کو کیوں نہیں پکارنا. اسی وقت کا واپس چلو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، کتنی سیدھی، کتنی صاف، کتنی سچی دعوت ہے. اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ہم اللہ کی قسم آپ کو مشرک نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو مشرک نہیں بنا رہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عبادت کا جو بھی فعل ہے ایک اللہ کے ساتھ خاص کر لیجیے. اور میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے. آج ضمنی طور پہ عید اور حج کا موقع آیا تو بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب تفصیل ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل خطبات دیں گے. لیکن ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو پھر ختم کروں گا. توحید کی یہ قسم بھی ہم نے سمجھی نہیں ہے کہ عبادت کا کوئی بھی فعل اللہ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی وجہ نزاع ہوتی ہے، یہی وجہ اختلاف ہے، یہی نقطہ اختلاف ہے. نمبر ایک بات،
اور نمبر دوسری بات توحید فی الاسماء والصفات، یہ بہت بڑا نقطہ اختلاف ہے، بہت بڑا نقطہ اختلاف ہے۔ اس کے اندر تو مبالغہ اور غلو کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آسان فہم الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو عقیدے پائے جاتے ہیں اس حوالے سے، اور اللہ معاف کرے پھر وہی بات تان و تشنیع نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے، مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ کیا ایک عقیدہ یہ پڑھایا جاتا ہے نہ اللہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے، معاذ اللہ، ہے ہی نہیں۔ اور اسی بات کو بعض صوفیوں نے کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کفر کو نقل کرنا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات کی یہ قدر کی ہے صوفیوں نے، تو ایک گورکھ دندہ ہے، تیری ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ایک گورکھ دندہ ہے، شرم نہیں آئی اللہ کے بارے میں کہتے ہوئے۔ اور دوسرا فلسفہ ہمارے مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو آگے بھی ہے معاذ اللہ، تو پیچھے بھی ہے، تو دائیں بھی ہے، تو بائیں بھی ہے، تو اوپر بھی ہے، تو نیچے بھی ہے، تو متصل عالم کے تو منفصل عالم سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہر چیز ہی اللہ ہے، پہلے نے کلی انکار کر دیا کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ، اور دوسرے نے کہہ دیا ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ، ہر جگہ میں اللہ ہے، ہر مخلوق میں اللہ ہے، ہر مخلوق میں اللہ۔ آپ نے سنی ہے قوالیاں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں کسی کی بے ادبی یا دل شکنی نہ ہو جائے، آپ نے پڑھا ہوا ہے مدارس کے اندر بھی، عام نصاب کے اندر، ہر جگہ تو ہی تو ہے، ہر چیز میں تو ہے، پتے میں، ڈالی میں، پتھر میں، شجر میں، حجر میں، یہاں تک کہہ دیا مندر میں، یہاں تک کہہ دیا مسجد کے اندر۔ تو اب کیا کہا جائے، پھر بات تلخ ہو جاتی ہے، ہر چیز میں، ہر مخلوق میں۔ ہم تو اس بات کو روتے رہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں کے ساتھ یہی مکالمہ ہے نا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ہم نے کیا کسر چھوڑی، ہم نے کہا نور من نور اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے نور کا ایک حصہ ہے۔ ہم تو اس کا بات کے اوپر آپ سے التجائے کرتے رہے، آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے، ہر جگہ میں ہی اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، جو ہلاک کی بات کر رہا ہوں، اور یہ عقیدہ عام ہے معاشرے میں، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے۔ اور بعد نے کہہ دیا نور من نور اللہ ہے، جو تھا عرش پہ خدا ہو کر معاذ اللہ، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ نہیں، نور من نور اللہ ہیں، اللہ ہی کے نور کا حصہ ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ نے یہی تو کہا قرآن پاک میں، بعض بدبخت ایسے آئیں گے جو میرے بندوں کو میرا ہی جز بنا دیں گے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ نے توحید کی بھی انتہا کر دی ہے، کہا جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کا بیٹا، یہ گالی ہے، یہ اتنی سخت بات ہے، زمین و آسمان مل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ بھی پیش کیا، نور من نور اللہ، جز کہنا تو دور کی بات ہے، قل ان کان للرحمن ولد، اللہ کے رسول، آپ تو رسول اللہ کو اسی کے نور کا حصہ مانتے ہو، جو بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، یا اللہ کو مخلوقات کا حصہ مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک فلسفہ سمجھایا، قل ان کان للرحمن ولد۔ اے پیارے نبی، لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھا دیجئے، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو وہ بیٹا بھی عبادت کے لائق ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کروں۔ کیوں؟ اللہ کا اگر بیٹا ہو، اگر اللہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں، اللہ جو عقل اور منطق کی دلیلیں دوڑاتے ہیں ان کو رد کر رہے ہیں کہ اللہ کا اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا، تم نے اللہ ہی کا جز بنا دیا، تم نے ہر چیز کے اندر اللہ، معاذ اللہ، اللہ کو کی ذات کو موجود مان لیا، تو جہاں جہاں پہ اللہ کی ذات موجود ہے وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ تم مخلوقات کی عبادت کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی عبادت سے نکالنے کے لیے مخلوق کو آئے ہیں، بندوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال ہو، پھر اللہ ہے کیا اور اللہ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلام حمید میں اچھی طرح بیان کر دیا، الرحمن علی العرش استویٰ، نہ صوفیوں کے فلسفے میں ہے، نہ ہر جگہ میں ہے،
الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر ویسے متمکن ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور عرش نے ان کو نہیں اٹھایا ہوا، عرش کو بھی رب ہی نے اٹھایا ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں عرش نے اللہ کو اٹھایا، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں، موضوع لمبا ہے، 19 سے زائد آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہت اور سمت کو بیان کیا۔ وہ علو ہے، اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، فی السماء۔ ایک عورت دیوانی سی معلوم ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں چند احکامات پوچھے گئے، رسول اللہ نے کہا ٹھہرو، اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے۔ عورت نے کہا، دیوانی تھی، مجنون تھی، خپتی معلوم ہوتی تھی، عورت نے کہا اللہ آسمان میں، صرف اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی مؤمنہ، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ عرش پہ ہے وہ مومن ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ اللہ ہر مخلوق کے اندر ہے، یا اللہ ہر مخلوق، اللہ ہے ہی نہیں ہے، صوفیوں نے تو عجیب و غریب فلسفہ بنایا نا، اور یہ جو ہے کہ ہر چیز میں، ہر جگہ میں، نہیں، یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے عرش میں متمکن ہے۔ پھر آگے سے یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس اشکال کو بھی آج دور کر لیجئے، یہ باب بڑا طویل ہے لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس اشکال کو بھی دور کر لیجئے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آگے سے کہتے ہیں اللہ اگر یہاں موجود نہیں ہے تو شہرگ حیات سے کیسے زیادہ قریب ہے؟ عقل کے اوپر جب پردہ آ جائے تو اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں۔ یہ وقت، یہ فاصلہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ جتنا ایریا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اللہ خالق ہے، خالق مخلوق میں نہیں ہے، مخلوق سے جدا ہے، لیکن مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے ان فاصلوں کی، ان سمتوں کی کیا ویلیو اور کیا حقیقت ہے؟ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، جب جبریل امین عرش سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں زمین پہ اتر جا، تو کبھی یوسف کے پاؤں کے نیچے پر کو رکھ دیتے ہیں کنویں میں گرنے سے پہلے۔ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ رفتار اور سپیڈ مخلوقات کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی جہت بیان کی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کے لیے فاصلے کی زیرو ویلیو، یہ فاصلہ تیرے اور میرے لیے ہے، اللہ کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے سے بھی جلد اللہ تعالیٰ ہم تک رسائی بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، اگر بات سمجھ نہ ہو، کسی کی سمجھ میں آنی ہو تو وہ واقعہ پڑھ لے۔ امہات المومنین کہتی ہیں عورت آئی تھی خولا، رسول اللہ سے جھگڑا کرتی تھی، اللہ کی قسم ہم اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ رسول اللہ کھڑے تھے، وہ عورت بڑبڑا رہی تھی، رسول اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی، اس کا ایک لفظ ہمارے کانوں میں صحیح نہیں تھا پڑ رہا، ہمیں پتہ نہیں چلا گیا کیا کہہ رہی ہے، کیا کہتی ہے، کہاں پہ کتنا فاصلہ ہے۔ ایک خیمے کے اندر امہات المومنین بیٹھی ہیں، باہر وہ عورت کھڑی ہے، رسول اللہ سے بول رہی ہے، امہات المومنین کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہی ہے۔ اور اللہ عرش کی بلندیوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کا لفظ سن لیا جو تیرے ساتھ آ کے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیو، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا اس کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ یہ جی عجیب و غریب فلسفہ، یہ جی اہل حدیث جو ہوتے ہیں جی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ جی کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ جو چیز حدیث سے قرآن سے ثابت ہے اس کو ہم من و عن بغیر تعویل کے مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جیسی اس کی شان کو لائق ہے۔ چہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تیرا میرا چہرہ ہے، ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے تیرا میرا ہاتھ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو عام فہم بات ہے، یہ کرسی کے ہاتھ دیکھ لیں، یہ بندے کے ہاتھ دیکھ لیں، پرندے کے ہاتھ دیکھ لیں، چونٹی کے ہاتھ دیکھ لیں، چارپائی کے ہاتھ دیکھ لیں، کسی آپس میں یہ نہیں ملتے۔ مخلوقات کے اندر اتنا فرق ہے، تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے؟ اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، رب اپنے چہرے سے نقابوں کو اٹھائیں گے اور جنتی ان کے چہرے کا ایسے دیدار کریں گے جس طرح تم 14ویں کے چاند کا کرتے ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لیکن چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء کہہ کے یہ انکار نہیں کیا
بندہ سنتا ہے نا، بندہ بھی تو دیکھتا ہے نا. اس مغالطے کو اللہ نے خود ہی رد کر دیا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تو وہ سنتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ بندہ دیکھتا اور سنتا ہے، اب اللہ نہیں سنتا دیکھتا. یہ عقیدہ صوفیوں کا ہے، یہ بدبختی کا عقیدہ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس کی سماعت اور بصارت تم نہیں سمجھ سکتے، میں یہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. یہ مائک سپیکر کی جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک جا سکتی ہے، کلومیٹر دور والا میری بات نہیں سن سکتا. یہ رب وہ ہے جو رات اندھیری ہو، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، اس کو دیکھ بھی رہے اور اس کی قدموں کی چاپ بھی سن رہے. یہ ہے لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب کوئی اٹھے اور کہنا شروع کر دے جی اللہ کی کوئی مثال نہیں، اس لیے اللہ دیکھتا سنتا نہیں، کیونکہ مخلوقات دیکھتی سنتی ہیں، اس لیے اللہ نہیں دیکھ سکتا سن سکتا. یہ جاہلیت ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سے کٹ لیں، میں بانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، قربانی کے ایام ابھی جاری ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ قربانی کے خلاف ایک منظم مافیا نے باقاعدہ کمپین کی، اور آپ اگر غور کریں، چلو فلسفیانہ اور منطقی اور عقلی بات کر لی جائے کہ جو لوگ سبزی خور ہیں، ویجیٹیرین ہیں، جو میٹ کھاتے ہی نہیں، وہ قربانی کے خلاف بات کریں تو عقل اور منطق میں چلو آتی ہے کہ یہ تو پورا سال ہی نہیں کھاتے، یہ تو گوشت خوری کے خلاف ہے، ان کا ایک مذہب ہے کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. انہوں نے اپنا ایک عقیدہ، جو بھی عقیدہ باطل ہے یا صحیح ہے، یہ بحث بات کی ہے، لیکن انہوں نے عقیدہ بنایا، اس کے اوپر ڈٹ گئے اور گوشت نہیں کھاتے. وہ لوگ تو مخالفت کریں تو بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اینکرز، وہ عورتیں، وہ لبرل، وہ سیکولر مافیا کے لوگ جو پورا سال، ان کی ٹویٹیں دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، کبھی تصویر مٹن کڑھائی کے ساتھ، کبھی چکن کڑھائی کے ساتھ، کبھی سیخ کباب کے ساتھ، کبھی چکن کباب کے ساتھ، کبھی مٹن بریانی کے ساتھ، کبھی نہاری کے ساتھ، کبھی کوفتے کے ساتھ، کبھی KFC کے برگروں کے ساتھ، کبھی میکڈونلڈ کی فش کے ساتھ، فش برگر کے ساتھ. آپ یہ مجھے بتائیں، یہ جو پورا سال یہ میکڈونلڈ کے برگر کھاتے ہیں یا KFC کے برگر کھاتے ہیں، ان میں جو مرغی ڈلتی ہے وہ شہید ہوئی ہوتی ہے یا وہ بھی ذبح ہوئی ہوتی ہے؟ آپ مرغی کھائیں، وہ شہید مرغی کھاتے ہیں یا شہید بکرے کے گوشت کی تصویریں چڑھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک اینکر ہے، اس نے قربانی کے خلاف ٹویٹ کی ہے، اور اس کی پورے سال کی ٹویٹوں میں کبھی نہاری کی تعریف ہے، کبھی چپل کبابوں کی تعریف ہے، کبھی مٹن بریانی کی تعریف ہے، لیکن جب عید آئی ہے اس کو یہ بکروں کی جو ہے نا جانیں بڑی قیمتی اور عزیز نظر آتی ہیں. اور یہ عقل کے اندھے ہیں، ایسے عقل کے اندھے ہیں، ان کو یہی علم نہیں کہ یہ جو قربانی کا ایک ایونٹ ہے، ایک تو ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی فائدہ نہ بھی ہو،
صرف اللہ راضی ہو جائے ہمارے لیے یہی بات کافی ہے. لیکن یہ تو بندہ مسلم کے لیے ہوتی ہے. جیسے ہمارے ایک عالم دین نے ایک عورت کو اسمبلی میں جواب دیا تھا, اس نے کہا یہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, عورت کو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو تو اجازت ہے, یہ پابندی ان کے لیے جو اللہ کی مانتے ہیں. یہ پابندی ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی ماننے والے ہوں, جنہوں نے ماننی نہیں. عقل اور منطق کے فلسفے بھی دیکھیں کتنے نکمے ہیں. صرف ایک قربانی کا ایونٹ پاکستان کے اندر اعداد و شمار اور معیشت کو اٹھا لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف ایک قربانی کے ایونٹ کی وجہ سے 100 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. 100 ارب روپے کی. اور یہ 100 ارب حقیقت میں نہیں ہے. اگر آپ اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک جائیں تو کئی 100 ارب ہیں. ایک چارہ لگانے والے نے چارہ لگایا, ایک بکرے پالنے والے نے بکرا پالا, اس کو شہر میں منتقل کیا. وہ جو منتقلی ہو رہی ہے, وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, ان کی جیب میں بھی پیسہ جا رہا ہے, پھر کسائیوں کی جیب میں بھی پیسہ جا رہا ہے, پھر قربانی کے بعد گوشت غریبوں کے گھر میں پہنچ رہا ہے, پھر ہماری جیبوں سے پیسہ نکل کے ان بیپاریوں کی جیبوں میں جا رہا ہے, پھر اس کے بعد کھال بک رہی ہے, پھر کھال لیدر کی انڈسٹری میں چلی جاتی ہے, اور جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے لیدر کو, یہ کئی 100 ارب روپے بن جاتے ہیں. معیشت کا اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم چلاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے, کبھی ایک فلسفی نے یہ کہا شکر ہے درخت کی قربانی کا حکم نہیں دی تو دنیا میں درخت نظر نہ آتے. او بے وقوف, جن کی قربانی کا حکم ہے کیا کبھی کسی سال تجھے ختم نظر آئے ہیں؟ یہ اللہ کا سسٹم ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ قربانی کے خلاف ہم ہاں کا ایک وبیلا. اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ کھالوں سے, تو میرے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی, اور میں حکمرانوں سے, آئی جی پنجاب سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. آئی جی صاحب, ڈی پی او صاحب, لیاقت پور کے اندر مولانا اسلم حلیف کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. بڑا مذہب کا اعزاز, آپ سنیں گے شاید ہنسنا شروع کر دیں. کیا مقدمہ قائم ہوا ہے؟ مقدمہ یہ قائم ہوا ہے, مولانا اسلم حلیف ہماری جماعت کے وہاں کے امیر ہیں لیاقت پور کے, انہوں نے جی 2 کھالیں انہوں نے 2 کھالیں جامعہ محمدیہ کے نام پر کسی بندے سے اٹھا لی ہیں. 2 جی بہت بڑا جرم کر لیا, مقدمہ قائم ہو گیا. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا. وہ جو لوگوں کے ڈاکے ڈالنے والے, قوم کا اربوں روپیہ لوٹنے والے, ان کے ارد گرد گارڈیں لگی ہوئی ہیں, اور یہ بیچارہ ہمارا مولوی 2 کھالیں مدرسے کے نام پہ لی ہیں, اس نے قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے. آئی جی صاحب, آپ پہلے ہی ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو اس پرچے کو فی الفور خارج کیا جائے. دوسری بات یہ ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما ہیں, جماعت کے پاس کھالوں کی کلیکشن کی ویسے ہی NOC موجود ہے, آپ نے غیر قانونی یہ پرچہ کاٹا ہے, اور آپ مدارس کے خلاف کس حد تک جائیں گے؟ پہلے مدارس کو جی کون کون سا امداد دیتا ہے, کبھی ان کے ذریعے فون, جو مدرسوں کو مسجدوں کا تعاون کرتا ہے اس کو فون کر کے ڈراتے ہیں. پھر یہ کھال مافیا جو ہے, عام دنوں میں جو کھال ہوتی ہے, آپ کو علم ہوگا 2000 سے 3000 روپے کی گائے کی کھال ہے, اور بکرے کی 500 کی 600 کی. اب مدارس نے اکٹھی کرنی ہے, اب ریٹ 600 روپیہ ہو گیا, اب ریٹ 800 روپیہ ہو گیا, اب بکرے کا ریٹ 200 روپیہ. چھترا ہم لیں گے ہی نہیں, دفن کر دو. یہ مافیات مدارس کے خلاف, اور آپ ان مافیاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. مولانا اسلم حلیف کے خلاف فی الفور مقدمے کو واپس لیا جائے. اور یہ مذہب کا حیض پرچے اس دور میں تو اچھے لگتے تھے جب چودھری ظہور اللہ کا دور تھا, جی بھینس چوری کر لی, چودھری ظہور اللہ نے, یہ بھی پرچے ہوئے ہیں. چودھری ظہور اللہ کو بھینس چوری کرنے کی ضرورت ہے, یا مولوی اسلم حنیف کو 2 کھالیں کسی سے چھیننے کی ضرورت ہے؟ آپ اس طرح کے مذہب کا حیض پرچے کاٹیں گے, آپ کی کریڈیبلٹی مجروح ہوتی ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. معزز ناظرین گرامی قدر اور سامعین گرامی قدر, آپ کو پتہ ہے QRF سکول سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے الحمدللہ. اس کا نیا سیشن 2 اگست سے شروع ہو رہا ہے. یہ تعلیم و تربیت کا بہترین ادارہ ہے. بنیادی ہمارا ٹارگٹ آپ کے بچوں کی تربیت کرنا ہے. تعلیم اور معلومات دے دینا بچے کو یہ کافی نہیں ہے, لیکن اس کی اصلاح کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا, اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھانا, اس کو ماں باپ کی رسپیکٹ سکھانا, اس کو کھانے پینے کے آداب بتانا, اس کو طہارت کے, باتھ روم میں جانے آنے کے, ماں باپ سے بولنے کے, اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں, یہ تربیت کرنا, یہ اس ادارے کا بنیادی ٹارگٹ ہے. آپ سب نے اس ادارے کے اندر, آپ کو پتہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر 7ویں کلاس تک یہاں پہ ہم نے داخلے کھولے ہوئے ہیں. 2 اگست کو سیشن شروع ہو رہا ہے, ایڈمیشن آفس اوپن ہے. آپ سب لوگ بھی اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو اس عظیم الشان تربیت کے ادارے میں جگہ دیں. اور آخری بات یہ ہے, آپ سب کے سامنے عید کے دن بھی اعلان کیا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ ہی کی عطا ہے, اللہ ہی کی رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے. 1 کنال پلاٹ مسجد کے لیے اور لے لی ہے, اس کے اندر انشاءاللہ 2000 خواتین کی کیپیسٹی کی ہم مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. سب ساتھی اس
پروجیکٹ میں بھی تعاون فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.